پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے 19ویں 2 سالہ سیشن کنونشن کے پہلے دن کے دوسرے سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس دوسرے سیشن کا موضوع ہے مڈل ایسٹ غزہ کنفلکٹ اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز۔ ہمارے اس سیشن کے چیئرمین ہیں پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب، آپ معروف کارڈیوتھوریسک سرجن ہیں۔ اس کے ساتھ کو چیئر ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر سعید صدیقی صاحب، ہم آپ کو ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ ہمارے پہلے جو اسپیکر ہیں وہ ہیں خالد رحمان صاحب۔ خالد رحمان صاحب کو تو آپ اکثر سنتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں۔ وہ جمعیت کے پاکستان اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے معتمد عام رہے ہیں۔ ایک عرصے سے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں ہیں۔ یہ ادارہ 1979 میں پروفیسر خورشید صاحب نے قائم کیا تھا۔ وہ علم کا ایک خزانہ تھے، ابھی اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے کام کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو غریق رحمت کریں۔ آج کل خالد رحمان صاحب اسی ادارے کے چیئرمین ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کنفلکٹ اور غزہ کی سچویشن پر، نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کا اس وقت کیا صورتحال ہے، اس کے سامعین کو آگاہ کریں۔ پروفیسر خورشید صاحب کا ذکر ہوا، ساتھ ہی آپ کے بعض دوستوں نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ابتدائی چند منٹ پروفیسر خورشید صاحب کے بارے میں بھی بات کچھ کروں۔ مجھے تو جیسا کہ آپ نے بتایا 1979 میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی وجہ سے کم و بیش روزانہ کا ان سے تعلق رہا، ساتھ ہم نے سفر بھی کیا، 2 مرتبہ مجھے ان کے ساتھ حج کرنے کا بھی موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ لاہور ہمارا جانا ہوتا تھا، تو اس وقت ہم روم بھی شیئر کرتے تھے۔ تو بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، تو اللہ نے چاہا تو کبھی اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب کے لیے اس میں انسپائریشن موجود ہے۔ حفیظ صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے کچھ دوستوں کے حوالے سے کہ انتقال سے 1-2 روز پہلے تک بھی ان کا رابطہ تھا۔ میں خود بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ انتقال سے چند روز پہلے تک بھی وہ ان سارے کاموں کے بارے میں فکر مند تھے جو ان کے ایجنڈے پہ تھے، اور وہ ایجنڈا اگر ترتیب دیا جائے تو وہ میرا خیال ہے بہت ہی تفصیلی بات ہوگی کہ کیا ان کا ایجنڈا ہے۔ عالمی مسائل، سماجی مسائل، تہذیبی مسائل، اس پہ کیا کام ہونا چاہیے، ملکی سیاسی مسائل، تحریک کے حوالے سے مختلف سوالات، یہ سارا ان کا ایجنڈا تھا، اور وہ آخر وقت تک اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہم نے پرسوں بھی ایک ریفرنس ان کے بارے میں کیا جو ہمارے خیال میں پہلا ریفرنس تھا یہاں پاکستان میں، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم اور بھی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کبھی پیما کے دوستوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے، کیونکہ پیما کی تشکیل میں بھی ان کا غیر معمولی حصہ ہے یہ سوچ کہ میڈیکل کی دنیا میں جو ٹیلنٹ ہے اسے ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، اپنے پروفیشن کے اعتبار سے اسے سوچنا چاہیے، پروفیشن کی بنیاد پہ جمع کر کے خود پالیسی کی دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
یہ خود پیما کی تشکیل کا سبب بنا، اور اس میں بھی ابتدا میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے ان کی رہنمائی میں رول پلے کی، اور یہ معاملہ صرف پیما تک نہیں تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کے باقی بھی جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں فطری طور پہ آپ انجینئرس کا تو شاید جانتے بھی ہوں گے، پاکستان انجینئرس فورم، لیکن اور بھی کئی ایک ہیں جس میں ان کا یہ پس منظر میں حصہ رہا۔ پرسوں جب یہ سیشن ہوا تو ایک چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، وہ اب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا ہے، کہ ان کے بیٹے نے، جو سب سے بڑے بیٹے ہیں حارث خورشید، اس میں کوئی 7 منٹ کی انہوں نے حارث میں گفتگو کی ہے، اور فطری طور پہ ان کے اس میں آخری ایام کا ذکر بھی کافی اچھی طرح آیا ہے 7 منٹ میں۔ اور ظاہر پروفیشنل لائف پہ تو دنیا بھر میں لوگ بات کرتے ہیں، لیکن انسان کی ذاتی زندگی جو ہے اس کو بہت سے لوگوں سے کے سامنے نہیں ہوتی۔ اگرچہ خورشید صاحب کی زندگی بڑی ٹرانسپیرنٹ تھی، لیکن پھر ان کے بیٹے نے جو باتیں کہی ہیں، اور اس میں وہ ایجنڈا بھی دکھانے کی کوشش کی ہے جو اپنے کمرے میں انہوں نے اس وقت چیزیں ترتیب دی ہوئی تھی، تو آپ سے کوئی گھنٹہ پہلے اپلوڈ ہو گئی ہے، آپ کو موقع ملے تو دیکھ لیجیے۔ اس موقع پہ میں نے اور باتوں کے علاوہ 2 باتیں کہی تھی جو میں دہرا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا اپنا اصل موضوع بھی اس پر جو پیش نظر ہے اس کے لیے پہلے ہی وقت کم ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ بہت ہی بنیادی ایک طرح سے نقطہ اپنے لیے بھی تھا، اور وہ ہم سب کی بھی رہنمائی کرتے تھے اس پہ، کہ زندگی جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر بے معنی ہے، زندگی مقصد کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہو، اس میں بھی ان کے ذہن میں تو کوئی ابہام نہیں تھا، سننے والے بعض اوقات ابہام کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں تو ان کی رہنمائی بڑی واضح تھی۔ اسلام، پاکستان، مسلمان، اور یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں تھیں، یہ سب ایک ہی چیزیں تھیں، اور رب سے وابستگی، رب کے مطابق، رب کی ہدایات کے مطابق زندگی کو سنوارنا، معاشرے کو سنوارنا، انسانوں کے ساتھ تعلقات، یہ سارے اس کے تفاصیل تھیں۔ اور جو آخری بات میں نے اس مجلس میں بیان کی وہ اپنے ایک دوست کے الفاظ میں بیان کی جو خورشید صاحب سے کافی قریب تھے۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا، ہمارے دوست نے ان سے یہ کہا کہ خورشید صاحب کبھی آپ ویکیشن بھی لے لیجیے، کوئی چھٹی بھی لے لیجیے۔ تو خورشید صاحب نے جواب میں کہا، عزیز من، اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ جوڑیں کہ پرپسفل لائف ہو اور دوسری جانب یہ کہ چھٹی کا کوئی تصور نہ ہو، یہ دونوں چیزیں جوڑ کے ہی بامانی بنتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے خورشید صاحب کو قریب سے دیکھا کہ انہوں نے ہلکی پھلکی سرگرمیاں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، فیملی کو وقت دینا، اس میں اہم تفریحی مقامات پہ بھی چلے جانا، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لیکن اگر اس کو پہلی چیز کے ساتھ جوڑے بغیر دیکھے تو یہ شاید عجیب و غریب معنی دینے لگے گی، کہ جیسے خورشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو زندگی کو بڑا خشک ہونا چاہیے، نہ ان کی زندگی خود خشک تھی اور نہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے، بلکہ بات یہی ہے کہ یعنی جو پرپس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوں تو اس میں تو کہیں تفریح بھی ہوگی، میل جول بھی ہوگا، ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوگی، تو یہ بات میرے خیال سے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ نے موضوع دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی جنہوں نے یہ اس وقت اعلان کیا انہوں نے خود یہ بات کہہ دی کہ موضوع تو یہی ہے، لیکن شاید اس کی اتنی جہتیں ہیں کہ اس کو صرف مڈل ایسٹ تک محدود کرنا یا فلسطین اور غزہ تک محدود کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک عالمی سطح پر سوچے جانے والا موضوع ہے، اور میں نے بھی بہت سی تفصیلات اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نوٹ کی ہوئی ہیں، سلائڈز بھی بنی ہوئی ہیں، لیکن اب جتنا ٹائم باقی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کا بڑا حصہ اسکپ کر دوں گا، اور جو میری اس گفتگو کے 2 بڑے حصے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ بظاہر تو اس وقت ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اب سے کم و بیش 1.5 سال پہلے شروع ہوا، کہ غزہ پہ ایک حماس نے ایکشن لیا اور جواباً اسرائیل نے جو حرکت شروع کی ہے اور جو تباہی شروع کی ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ تو اس کا ایک امیڈیٹ پس منظر ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تو کم و بیش ہزاروں سال میں مبنی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر اس کی تاریخ 1500 سال پرانی ہی ہے، چونکہ اسلام خود 1500 سال پہلے اپنی موجودہ شکل میں ترویج اس کی ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے تو بظاہر یہ 1500 سال کا مسئلہ ہے ہمارے نقطۂ نظر سے۔
لیکن در حقیقت یہ تو ایک بڑا طویل تاریخی تناظر رکھتا ہے. تو میں ایک حصہ تو آپ کے سامنے یہ رکھ دوں گا کہ یہ طویل تاریخی تناظر کیا ہے، اور اس میں بھی بات اشاروں ہی میں ہوگی، اس کے لیے زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ آج اس وقت جب ہم جمع ہو رہے ہیں تو اس وقت میں کیا آؤٹ لک بن رہا ہے، کیا صورتحال بن رہی ہے. ان دو عنوانات پہ میں ذرا نسبتاً گفتگو کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ نتیجہ نکالنا چاہوں گا کہ اس وقت تک جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے کیسے، ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے منفی پہلو بھی ہیں جس پہ انسان کو پریشان ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے مثبت پہلو بھی ہیں جنہیں جانتے ہوئے اور جنہیں سمجھتے ہوئے اور دہراتے ہوئے ہم خود کچھ بہت ایک طرح سے حوصلہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ خالص تاریخی ترتیب میں دیکھنا چاہیں تو خالص تاریخی ترتیب میں تو جیسے میں نے عرض کیا، ہم اسلام اور مسلم دنیا سے تعلق تو اس کا 1500 سال پہلے سے ہی جوڑیں گے، لیکن اگر کرونالوجیکلی دیکھیں تو یہ بات درست ہے کہ ظاہر یہودی وہاں موجود تھے اور انہی کو فتح کر کے مسلمانوں نے وہاں پہ اپنا قبضہ بھی کیا اور وہاں پہ پھر رہنا شروع کیا. تو باقی فلسفیانہ مباحث اور اس کے دینی پہلو بھی ہیں، ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات کو تو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کو دہرانا چاہیے، بار بار اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک اسرائیل کے علاقے میں یا فلسطین میں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے تعلقات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے جو نکات ہیں وہ وہاں پہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جائے اور کس طرح سے رہا جائے گا، اس کے بارے میں وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں. تو اگر وہ معاہدہ آج بھی ظاہر دستیاب ہے، اس میں نے اپنے پاس بھی اس کی کچھ تفصیلات نوٹ کی ہوئی ہیں، بعد میں آپ چاہیں تو اسے اس پریزنٹیشن کی مدد سے دیکھ سکتے ہوں گے. لیکن دوسرے الفاظ میں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے وہ تو یہ کہ مسلمان جب فلسطین میں داخل ہوئے، اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا، اس کے بعد وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے کیا معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے جو نکات ہیں اس کے مطابق مسلمانوں کے اور ان کے تعلقات کو گورن ہونا چاہیے. یہ میں تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے سے گزار رہا ہوں کہ 1099 جو ہے اس وقت تک تو مسلمانوں کا ایک طرح سے تسلسل کے ساتھ وہاں پہ حکمرانی رہی ہے. البتہ 1099 کے بعد کا جو عرصہ ہے 1229 کا، یہ عرصہ وہ ہے جس میں صلیبی جنگوں کا آپ نے ذکر سنا ہے، اور انہی کے تسلسل میں یہ سال اور عرصہ جو ہے اس میں مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کی حکومت رہی ہے. اور جہاں تک اس کے بعد کا معاملہ ہے تو پھر 1516 میں کچھ اتار چڑھاؤ کے ساتھ یہاں تک کہ یہ 1516 میں عثمانی خلافت کا حصہ بنا، عثمانی حکمرانوں نے اسے فتح کیا، اور پھر 1516 سے لے کر یہ آٹومن امپائر کا ہی حصہ رہا ہے 1917 تک، یعنی یہ تقریباً 401 سال بنتے ہیں. بعض اوقات آپ کو تاریخ میں مختلف چیزیں ملیں گی، کہیں وہ 402 ہو جاتا ہے، کہیں 401، لیکن یہ طے ہے کہ عثمانی سلطنت نے اس کو فتح کیا 1516 میں اور 1917 تک یہ اسی طرح. اس کے بعد 1917 سے 1947 جو ہے یہ وہ عرصہ ہے جس میں برطانیہ کی عملداری میں یہ رہا 1917 سے 1947 تک، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے اور ظاہر دوسروں غیروں کی سازش ہے کہ اس کے بعد برطانیہ کی عملداری میں جتنے بھی ملک تھے قبضے میں تھے ایک اجتماعی قوت کے حیثیت سے، ایونچولی وہ سارے آزاد ہو گئے. یہ ایک علاقہ بھی ایسا کہلائے گا کہ جس میں وہاں کے لوگوں کو برطانیہ نے اقتدار منتقل نہیں کیا، بلکہ اقوام متحدہ کے ذریعے سے ایک ایسا راستہ نکالا کہ وہ پھر وہاں پہ یہ میں نے وہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جو پیکٹ آف عمر یا عمری ٹریٹی کہلاتا ہے. اس کے کی پوائنٹس ہیں، میں اس کو پڑھ نہیں رہا یا اس کو پیش نہیں کر رہا، ہم آگے چلتے ہیں. تو کرنٹ آؤٹ لک پہ ہم آ جاتے ہیں. جی ایک سیکنڈ جی چاہیے. آج کل ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے اور بعض لوگ یعنی یہ خوبی بھی ہے کہ وہ اس کو فوراً فوٹوگراف بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے.
لیکن پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ سننے سے زیادہ ریکارڈ کرنے میں دلچسپی لے رہے ہو. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور ہوتا ہے اور یہ اس کے فائدے اور مسائل کچھ اپنی جگہ. تو آپ ضرور لیتے ہیں جو بھی لینا چاہتا ہے، اور میں ویسے انشاءاللہ یہ ساری سلائڈ بھی یہاں چھوڑ دوں گا کہ وہ زیادہ استعمال ہو سکے. تو اگر ہم کرنٹ اس پہ آ جائیں، کرنٹ آؤٹ لک پہ، تو ابھی چند دن پہلے، اور یہ جتنے کرنٹ آؤٹ لک کے عنوان سے میں چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھیے کہ مارچ کے آغاز، اس سال مارچ 2025 کے آغاز سے ابھی کوئی 1.5 مہینے کے دوران سامنے آئی. تو کسی بیان یا کسی موقف جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کوئی 15 دن پہلے آیا ہے، کوئی 1 مہینے پہلے آیا ہے، لیکن اس وقت کا منظرنامہ اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا بیان ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 70% آف دا ٹیریٹری از ناؤ ایدر انڈر ایویکویشن آرڈرز اور ڈیزگنیٹڈ ان نو گو زون بائی اسرائیلی فورسز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا عہدیدار کہہ رہا ہے، سب سے بڑا عہدیدار کہہ رہا ہے، اور اگر یونائٹڈ نیشنز دنیا کے ملکوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے تو اس سے زیادہ آتھینٹیکیٹڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ civilians must be respected and protected at all times and must have the basic necessities to survive. اور پھر اس نے جو بات کہی ہے all hostages must be released immediately. اب یہ دیکھیے آپ کو مسلسل مباحث میں ملے گا، اور یہ بیلنس کرنے کا عمل جو ہے کہ آپ بہت سارے مطالبات کر رہے ہوں اسرائیل سے، لیکن اس کے بعد کوئی ایک مطالبہ، کوئی ایک بات ایسی بھی ڈالیں. یہ دنیا کا چلن بھی ہے، اس میں وفادار کے مختلف ملکوں کے آڑے آ جاتے ہیں اور افراد کے آڑے آ جاتے ہیں. اور یہ آگے جو ہم بات کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس مسئلے میں آئندہ معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں. تو وہ گوتریس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ all hostages must be released immediately and unconditionally. The ceasefire must be restored and renewed without delay. یہ ہیومینیٹیرین بلاکیڈ کے بارے میں جو صورتحال ہے، ویسے تو اگلا سیشن میں یا اسی سیشن کے اگلے حصے میں ڈاکٹر حفیظ صاحب بات کریں گے، اس لیے میں اس سلائڈ کو صرف آپ کے سامنے سے گزار رہا ہوں کہ یہ بہت تفصیل سے آپ کے سامنے اس حوالے سے بات آ جائے گی. لیکن یہ جو بحث ایک چل رہی ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین ریلیف نہیں پہنچ رہی، غذا کی کمی ہے، باقی زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، تو یہاں ایک دلچسپ بیان ہے ایک اسرائیلی وزیر کا، جس میں اس نے کہا ہے کہ ابھی تو وہاں پہ 1 مہینے کا ذخیرہ موجود ہے. اور دوسرے الفاظ میں یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، حقیقت اس سے مختلف ہے. پھر اس کے بعد اسے جب اس پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس نے ظاہر ہے کچھ اس سے موقف میں مختلف بھی کیا. اسرائیل اور یو ایس کی اس وقت کی اپروچ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ تازہ ترین چیز ہے جو ان کی طرف سے آ رہی ہے. نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل واز ورکنگ آن another deal we hope will succeed. We are committed to getting all the hostages out, but also eliminating the evil tyranny of Hamas in Gaza and enabling the people of Gaza to freely make a choice to go wherever they want. اور جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے work was ongoing to free hostages held by Hamas, but said securing the release of all the hostages was a long process. اب یہ لانگ پروسیس جو ہے یہ انجانے میں نہیں کہا گیا ہوگا، یہ دراصل آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، لانگ پروسیس. اور دوسرے الفاظ میں اس ایک نقطے کو کہ چونکہ ہاسٹیجز موجود ہیں اور اس اعتبار سے ہم پہ حملہ کیا گیا ہے، ہمارے لوگ یرغمالی بنائے گئے ہیں، تو ہمارا یہ بین الاقوامی قانون کے تحت حق ہے کہ ہم اس کے لیے جو بھی کرنا کریں. یہ دلیل بنانے کے لیے یہ اگر 24, 25, 30 ہاسٹیجز رہ گئے ہیں، خلیج نہیں ہیں اور کچھ باڈیز ہیں، تو اس کے لیے وہ جواز بنا کر اس سے چل رہے ہیں. ظاہر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی آگے ذکر آ جائے گا، لیکن یہ ان کی حکمت عملی کا ایک خاص حصہ لگتا ہے. ٹرمپ سے پیس فورس لائک دا یونائٹڈ اسٹیٹس دیئر کنٹرولنگ اینڈ اوننگ دا غازہ، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کنٹرولنگ اینڈ اوننگ دا غازہ.
یہ کہیں اور پیس فورس کے ساتھ نہیں ہوتا. دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ پیس فورس گئی ہوئی ہیں, تنازعات ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز کی پیس فورس جاتی ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان روز اول سے ان پیس فورسز میں پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ملک. ہم نے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک بڑی ڈیٹیل کتاب بھی اس کو چھاپی ہے. لیکن یہاں یہ بات وہ کہتے ہوئے ساتھ ہی واضح کر رہے ہیں, کنٹرولنگ اینڈ اوننگ دا غازہ اسٹرپ وڈ بی اے گڈ تھنگ. پھر یہ ایک یو ایس کا اسپیشل انوائے ہے جو انہوں نے ہاسٹیجز کے حوالے سے رکھا ہے. وہ کہتا ہے I can tell you that the fighting would end immediately. اب یہ وہی بات ذرا دوسرے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ایک بھی ہاسٹیج وہاں موجود ہے. If hostages are released, the day that those hostages are released, the fighting will end. اور پھر وہ کہتا ہے Israel has estimated that 24 living captives remain in Gaza, all believed to be male soldiers. The bodies of 35 other captives are also believed to still be in the Palestinian enclave. حماس کی پوزیشن اس حوالے سے جو ہے وہ بھی سامنے رہنی چاہیے. جن الفاظ میں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے, حماس wants a comprehensive deal to end the war in Gaza and swap all Israeli hostages for Palestinians jailed in Israel. اس سے پہلے چشتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں حماس کی استقامت کا, اپنے گول کو سامنے رکھتے ہوئے مسلسل اس گول کی جانب پیش قدمی کا, اور اتنے نقصانات اور قربانیوں کے باوجود آپ ان کی ٹون دیکھیے, اس میں نہ مروبیت ہے نہ شکست کا کوئی احساس اور تاثر ہے. وہ کہتے ہیں کہ حماس wants a comprehensive deal to end the war in Gaza and swap all Israeli hostages for Palestinians jailed in Israel. Rejecting Israel's offer of an interim truce, یہ ان کے اس کا بیان ہے. We are ready to immediately engage in comprehensive package negotiations for the release of all Israeli hostages in exchange for an end to the war. Full withdrawal from the Gaza Strip. Again یہ دیکھ لیجیے کہ اپنا گول بھی بڑا کلیئر ہے اور اس کے بارے میں اظہار بھی بالکل دو الفاظ میں ہے, بالکل ایمبیگوٹی کے بغیر ہے. Release in exchange for an agreed number of our prisoners held by the occupation, a complete end to the war, full withdrawal from the Gaza Strip, the start of reconstruction and the lifting of the blockade. آگے کیا ہوگا, اس میں اسرائیل کی کچھ اور خبریں جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور کس طرح سوچ رہے ہیں. یہ ایک رپورٹ میں مبنی ہے لیکن میں اس کو آپ کے سامنے ہے. This time the IDF, Israeli Defense Forces, intends to evacuate all residents of the Gaza Strip to a new humanitarian zone that will be arranged for long-term stay. دیکھیے ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے آپ کو, اب یہ اسرائیل کی طرف سے آتا ہے. Will be enclosed and anyone entering it will first be checked to ensure they are not a terrorist. The IDF will not allow a rogue population to refuse evacuation this time. Anyone remaining outside the humanitarian zone will be implicated. Take the advice of the US President, return the hostages and remove Hamas, and other options will open for you, including relocation to other countries for those who wish. The alternative is complete destruction and devastation. یہ آپ ہمارے کہنے سے یہ کسی بھی دنیا میں چلے جائیں اور ورنہ آپ کی ڈسٹرکشن اور ڈیواسٹیشن جو ہے. Israeli Air Force was set to receive more than 3,000 bombs from the US in the coming weeks. Yes, it has been reported. The munitions are to be delivered to boost readiness for a major offensive. Defense کے لیے نہیں, for a major offensive being planned by the Israeli Army's Southern Command. Over 10,000 additional bombs are also expected to arrive in the near future, replenishing Tel Aviv's stockpiles as it pushes forward with its regional military adventurism. اب یہاں دیکھیے یہ دوبارہ سے غور کر لیجیے, regional military adventurism یا غازہ سے باہر نکل رہی ہے. یہ بہرحال اسرائیل کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن بہت ہی ریلائبل سورس کی جانب سے ہے. آخر میں آپ اس کا سورس دیکھ رہے ہیں, یہ ہیبریو لینگویج کا ایک نیوز پیپر ہے جو خود تل ابیب سے نکلتا ہے یا اسرائیل سے نکلتا ہے اور وہ کوٹ کر رہا ہے آفیشیل سورسز. میرے خیال میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں, یہ کافی تفصیلات اور بھی ہو سکتی ہیں.
اب یہ کرنٹ آؤٹ لک کا دوسرا پارٹ ہے، اور یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ مسلم دنیا کی نمائندہ تنظیم، ویسے تو ہر ملک کا موقف اس قابل ہے کہ اسے تفصیل سے دیکھا جائے اور اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن OIC نے یہ مارچ 7 2025 کی ریزولوشن ہے، اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک اور ریزولوشن بھی پیش کروں گا، ان کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اگر 57 ممالک ہیں تو 57 ممالک میں سے کچھ تو آپ کو معلوم ہے اب براہ راست اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بے شک وہ زبان سے یہ نہیں کہتے لیکن اس کا طرز عمل یہی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو ذرا ہلکے الفاظ میں بات کرتے ہوئے کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اکا دکا ایسے بھی ہیں جو بہت سخت بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں OIC ہو یا کوئی بھی فورم ہو، اس کی جب بھی آپ کوئی کلیکٹیو اوپینین لے کے آنا چاہیں گے تو اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہوگا، لیکن یہ مارچ 7 2025 کی جو ریزولوشن ہے it demands an end to all policies and measures of annexation, illegal settlements, house demolitions, land confiscation, destruction of infrastructure, Israeli military incursions into Palestine camps and cities, and attempts to impose so-called Israeli sovereignty on any parts of the West Bank, including East Al-Qudus, which threatens to blow up the entire situation in an unprecedented manner, further inflame and complicate the regional situation, and is a flagrant violation of the principles of international law and relevant UN resolutions. آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو میرے خیال ہے ایک طرح کا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جہاں تک موقف کا تعلق ہے یہ موقف بہت ہی متوازن ہے، اور ایک طرح سے مسلم دنیا کا عمومی موقف ایک عام مسلمان کا کی ہونا چاہیے، یہ اس سے کیری کرتا ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں ایک اور چیز ہوئی ہے، یہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ اسی ریزولوشن کا حصہ ہے اور یہ بھی اسی ریزولوشن کا حصہ ہے۔ حال ہی میں ابھی ایک چیز ہوئی ہے، اور یہ اپریل 2 2025 کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو OIC کی جانب سے انسانی حقوق کونسل UN ہیومن رائٹس کونسل جو ہے اس میں جمع کرایا گیا۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے جس پروسیس کے تحت یہ جمع ہوا ہے، اس میں ذرا سا معاملہ مختلف ہے، اور یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ یہ OIC کی جانب سے پاکستان کی نمائندے نے اسے جمع کرایا ہے۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں میرا خیال ہے یہ باتیں تو میں اگنور کر دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہی باتیں ہیں، لیکن جو اگلی بات ہے وہ یہ بڑی اہم ہے اور نوٹس کرنے کے قابل ہے، جو میں نے یہاں سلائڈ میں رکھی ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے چیزیں اسکپ کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ امریکن جوئش کانگریس جو ہے اس نے OIC کی تیار کردہ اس اسٹیٹمنٹ کو جو پاکستان کی جانب سے UNHRC میں جمع کرایا گیا ہے اس کو اس نے ان اے وے ویلکم کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ کسی حد تک ماضی کے مقابلے میں شفٹ ہے، اور وہ شفٹ کن نکات پہ ہے تو خود دیکھیے کیا ہے۔ A formal condemnation of the October 7 وہ اس کو ٹیرر کہتے ہیں ظاہر ہے، تو October 7 ٹیرر اٹیکس، یہ شفٹ ہے جو پہلے کی قراردادوں میں فارمل کنڈمنیشن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ بڑی نوٹسیبل چیز ہے۔ Explicit criticism of rocket attacks into Israel targeting civilian population centers and indirect reference to armed groups violating international law۔ تیسرا شفٹ وہ یہ بتاتا ہے removal of a clause that would have created a UN mechanism to prosecute Israeli officials۔ آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ان دونوں کے فیصلے آ چکے ہیں، دونوں اسرائیل کے خلاف گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پروسیکیوٹ کرنے کا معاملہ ہے یہ ہونا چاہیے۔ اس اسٹیٹمنٹ میں جو جمع کرایا گیا ہے اس میں یہ کلاس نکال دی گئی ہے کہ to create a UN mechanism to prosecute Israeli officials replaced with a non-binding suggestion to the UN General Assembly۔ آپ کو معلوم ہے کہ UN کا سسٹم یہ ہے کہ سلامتی کونسل کسی ایکشنیبل پوائنٹ پہ جاتی ہے، اور سلامتی کونسل کی ریزولوشنز میں بھی کچھ ریزولوشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بائنڈنگ ہے کہ ایکشن لیا جائے، اور جس میں یعنی ایسی ریزولوشنز بھی ہوتی ہیں اگر وہ انڈر چیپٹر فلاں مختلف چیپٹرز ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ فلاں چیپٹر کے تحت ہوگی تو یہ نان بائنڈنگ ہے اور فلاں چیپٹر کے تحت ہوگی تو یہ بائنڈنگ ہے۔ تو اس کے بعد سلامتی کونسل اگر کچھ طے نہ کرے
تو جنرل اسمبلی کا ایک فورم ہے اور جنرل اسمبلی کا فورم بڑا اہم ہے اور بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں اگر اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہو جائیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک بائنڈنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں. تو یہ جو انہوں نے جوئش کونسل نے یہ نوٹ کیا ہے کہ removal of a clause that would have created a UN mechanism to prosecute Israeli officials replaced with a non-binding suggestion to the UN General Assembly. تو پہلے سیکیورٹی کونسل کے بارے میں ہم مطالبہ کر رہے ہوتے تھے یا UN سے ان جنرل کر رہے ہوتے تھے, اب اسے ریپلیس کر کے یہ کہا گیا کہ جنرل اسمبلی میں اسے ڈسکس کیا ہے. It references international standards on the treatment of prisoners, women detainees and the withholding of bodies, all indirect but unmistakable criticism of Hamas. یہ جوئش کونسل نے نوٹ کیا ہے اور اپنا موقف بیان کیا. ظاہر پاکستان کی طرف سے اس میں ڈینائی کیا گیا ہے کہ یہ جو نتائج اخذ کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کا جو بڑا شور مچایا گیا ہے تو پاکستان کی طرف سے ڈینائی کرتے ہوئے یہ کہا گیا the post social media posts about the resolution are based on inaccurate media reports, reflect a misunderstanding of the resolution adoption process and mischaracterize its outcome. First, the resolution in question is an annual joint initiative of the OIC group in Geneva, focusing on accountability for Israel's actions in the occupied Palestinian territories. Second, in line with established procedure, the resolution is presented only after the Palestinian delegation. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پیلسٹینین کی نمائندگی اگر اقوام متحدہ میں یا کسی بھی جگہ ہے تو پیلسٹینین اتھارٹی کی نمائندگی ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں جب آپ کو کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہو تو یہ بہتر راستہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی جو کہہ رہی ہے ظاہر ہے وہ فریق ہے اور اس معنی میں یہ ایک مجبوری بھی ہے کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز چیزوں کو اگر آپ خود ڈی ریکگنائز کر دیں تو یہ کسی طرح بھی آپ فلسطین کے کاز کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے یہ نزاکت ہے ڈپلومیسی کی دنیا میں کہ بعض اوقات آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو انہوں نے ان کو دکھا کے اور ان کی جانب سے ایک طرح سے انڈورسمنٹ کی ہے. پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز اسرائیل. اب چونکہ یہ جب ریزولوشن کے بارے میں سوشل میڈیا پوسٹیں اور ڈیبیٹ شروع ہوئی تو یہ سوال ایک دفعہ پھر آگے بڑھ گیا. انہی دنوں میں پاکستان سے کوئی 12 صحافیوں کا وفد بھی وہاں گیا تھا تو یہ سوال ایک دفعہ پھر اٹھ گیا کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو اس کا فائدہ ہے نہیں ہے اور پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں بھی بات بڑی اسٹرانگ لابی ہے, تعداد میں اور مقدار میں وہ بہت کم ہیں لیکن اپنے اثر و رسوخ میں کافی زیادہ ہیں. ذرائع ابلاغ میں, سوشل میڈیا پہ, تھنک ٹینکس میں اور اس طرح گورنمنٹ سرکلز میں تو وہ لوگ ایسے ہر موقع کو استعمال کرتے ہیں. اور ابھی تازہ ترین تو بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا, 2 مواقع ہو گئے گزشتہ 3-4 مہینے کے دوران جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے انیشیٹو لیا, پرائم منسٹر سے سارے اختلافات کے باوجود ملے اور ان سے اصرار کر کے یہ کہا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس کریں. انفارچونیٹلی ایک بڑی پارٹی نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. تو پاکستانی قوم کا جو اتحاد نظر آنا چاہیے تھا وہ اتحاد نظر نہیں آیا. اور ابھی یہ حیران کوئی بات تھی, آج تک کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ کشمیر, پیلسٹائن اور مسلم کازز پہ پاکستانی پارلیمنٹ کی قراردادیں متفقانہ ہوں. اب یہ گزشتہ 4 دن پہلے ہوا ہے, 3 دن 4 دن پہلے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جب قرارداد پیش کی گئی اور یہ بھی ایک میرے خیال سے اچھی بات تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون کی جانب سے پیش کی گئی. ظاہر ایسی تمام چیزوں پہ کنسنسس ہوتا ہے اور یہ خود علامتی ہے کہ ایک خاتون پیش کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون ہے وہ جو بظاہر لبرل ایک سیکولر بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, لیکن ایوان میں اس قرارداد کی منظوری کے موقع پہ ایک اچھی خاصی تعداد جو ایک پارٹی سے تعلق رکھتی تھی اس نے زور سے نو 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 کہا اور اسپیکر صاحب حیران ہو گئے اور حیران ہو کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے قرارداد شاید سنی نہیں ہے, آپ ادھر میں دوبارہ پڑھوا دیتا ہوں, آپ سن لیں, اس لیے کہ یہ تو بھائی اسرائیل کے خلاف ہے, آپ کو عادت پڑ گئی ہے نو 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 کہنے کی. انہوں نے دوبارہ پیش کی تو آوازیں بہت مدھم ہو گئی, لیکن کم از کم 2-3 آوازیں جو ہیں وہ آپ خود بھی ویڈیو میں دیکھ سن سکتے ہیں, کم از کم 2-3 آوازیں پھر بھی نمایاں تھیں. اسپیکر کو یہ کہنا پڑا کہ یہ میں رولنگ دیتا ہے اسپیکر, اس کو کہنا پڑا it has been approved almost with consensus. تو almost with consensus جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ ہمیشہ کے لیے دھبا پڑ گیا
کیونکہ پاکستان کی اندرونی سیاست کو بعض لوگوں نے اس موقع کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. تمہارا یہ بڑا میرا خیال ری ایشورنگ ہے کہ جو آفیشلی یہ کہا جائے پاکستان ڈز ناٹ ریکگنائز اسرائیل ایز اے میٹر آف پرنسپل, ڈز ناٹ انگیج ود اٹ in multilateral forums. Any suggestion of accommodating Israeli preferences is therefore baseless. Current outlook کا تیسرا حصہ جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عالمی تناظر ہے اس میں ہم دیکھ لیں. عالمی تناظر میں امریکہ تو کھلاڑی نمبر 1 اب نہیں بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے رہا ہے. حقیقت میں جب یہ اقوام متحدہ بن رہی تھی, اس اقوام متحدہ کے بننے کے وقت ایک بڑا سوال یہ تھا کہ کیا ویٹو پاور کچھ ملکوں کو ملے یا نہ ملے, اور اس میں امریکہ سب سے آگے تھا جس میں کھل کے یہ بات کہی ان سو مینی ورڈز. وہ تو پوری ڈبیٹ موجود ہے کتابوں میں. ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہ کہا کہ یا تو یہ بنے گی تو ویٹو ہمارے پاس ہوگا اس زمانے میں جو بھی اتحادی ملک تھے, اور اگر ہمارے پاس ویٹو پاور نہیں ہوگا تو پھر یہ اقوام متحدہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ ایک ایسی تھی اور امریکہ کے پاس قوت بھی اتنی تھی کہ وہ اس پورے پروسیس, اور اس کے بعد سے یہ سارا سلسلہ امریکہ ہی کے زیر قیادت چلتا رہا ہے. سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا استعمال اس کے پاس ہے, اور پھر برطانیہ, فرانس اور یو کے یہ عملاً اس کے ایجنڈے میں چل رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے پارٹنرز ہیں. اور چین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ گروپ کے طور پہ, رشیا ایک علیحدہ گروپ کے طور پہ. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کے اندر فطری طور پہ اقوام متحدہ نے وہی رول پلے کیا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادی یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب صورتحال, اور یہاں سے آپ ان اچیومنٹس پہ نگاہ ڈالیں جو حماس کے اس 1.5 سال کی قربانیوں کے نتیجے میں ایک طرح کے اچیومنٹ شروع ہو گئے. اب یہ آنے والی دنیا کتنے دن میں تبدیل ہوگی یہ کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی جو ایک کہہ لیجیے کہ منوپلی تھی, اور امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو چاہتا تھا کر لیتا تھا, اس 1.5 سال میں دنیا کا منظرنامہ بڑا تبدیل ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف غزہ میں ہونے والی اس مہم کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اس میں خود امریکی قیادت کی نااہلیاں ہیں. اور خاص طور پہ جب ایک طرح سے بائی پولر ورلڈ ختم ہو گئی, سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا, تو امریکہ کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ دنیا کو اس معنی میں لیڈ کرتا ہے کہ دنیا امن کی جانب بڑھتی, سلامتی کی جانب بڑھتی. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی یونیپولر ورلڈ بنانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں آج خود وہ ایک مشکل میں مبتلا ہو گئے, اور پھر ان کی لیڈرشپ بتدریج زوال پذیر ہو گئی ہے. تو چائنا کی پوزیشن ہے, اور یہ 7 مارچ 2025 کا ہے, ان کے وزیر خارجہ کا بیان ہے. Gaza belongs to the Palestinian people. It is an inseparable part of the Palestinian Authority. Changing its status by forceful means will not bring about peace, but only chaos. We support the plan for restoring peace in Gaza, initiated by Egypt and other Arab countries. The will of the people must not be defied, and the principle of justice must not be abandoned. If the major countries سمراجی چائنیز کی ڈپلومیسی کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے. آپ دیکھیں انہوں نے یو ایس کا لفظ نہیں استعمال کیا, میجر کنٹری. If the major country truly cares about the people in Gaza, it should promote comprehensive and lasting ceasefire, ramp up humanitarian assistance, observe the principle of Palestinians governing Palestine, and contribute to the reconstruction of Gaza. The Israeli-Palestinian conflict takes place again and again simply because the two-state solution is only half achieved. The state of Israel has long been a reality, but the state of Palestine is still far beyond reach. Going forward, the international community should focus more on the two-state solution and give more support to independent state for Palestine. اور پھر to this end, first, all Palestinian factions need to deliver. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آخر کار معاملہ یہاں آ جاتا ہے کہ مسلمان کتنے متحد ہیں, اور ایون پیلسٹائن میں کتنے متحد ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو آپ کا اپنا موقف ہے اسے کمزوری ہو چلتی ہے. To this end, first, all the Palestinian factions need to deliver on the Beijing Declaration to achieve unity and self-strengthening. اور یہ بیجنگ میں انہوں نے اب سے کچھ مہینے پہلے یہ کیا تھا کہ تمام فلسطینی دھڑوں کو بلایا تھا اور ان کے ساتھ یہ بیجنگ ڈیکلیریشن کروایا تھا. یہ اس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا.
پوزیشن آف رشیا بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. بہرحال رشیا اس وقت بھی گلوبل لیول پہ ایک اہم ملک ہے, اور ہم بحیثیت مجموعی مسلمان ملکوں کو لیں یا پاکستان کو لیں, ہم سب کی لمیٹیشنز ہیں. گلوبل سسٹم بہرحال ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ایز ایکسپیرینس شوز, رشینز یہ کہتے ہیں, it is impossible to resolve the issue of freeing hostages by force. Russia strongly condemns any actions that lead to the death of civilians and the destruction of social infrastructure. اور یہ اشارہ انہوں نے اس وقت کیا ہے جب ان کا اپنا ایک پوٹن اور ان کی حکومت کے بیانات ہے یہ, جب ان کا اپنا ایک جو ہوسٹیج تھا رشین شہری جو حماس نے ریلیز کیا تھا اس کے بارے میں, تو وہ اس کے بارے میں پوٹن نے کہا I think we should express gratitude to the Hamas. اب یہ دنیا کی تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ہے. پوٹن جو ہے وہ ان کا حماس کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور حماس لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل ونگ فار میٹنگ us halfway and carrying out this humanitarian act in releasing the Russian prisoner. تو یہ تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کی طرف اشارہ ہے. اور اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں جو امریکہ کے الائز ہیں وہ کتنا تیز رفتاری سے یا کتنا سست روی سے تبدیل ہوں گے, وہ یورپین یونین کے اس اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھ لیں جو 20 مارچ کا ہے, اور یہ ان کی کونسل نے دی ہے. Deplores the breakdown of the ceasefire in Gaza, which has caused a large number of civilian casualties in recent airstrikes. It deplores the refusal of Hamas to hand over the remaining hostages. The European Council calls for an immediate return to the full implementation of the ceasefire hostage release agreement. آپ دیکھیے ان کی سوئی وہی اٹکی ہوئی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کا موقف ہے. It stresses the need for progress towards its second phase, with a view to its full implementation, leading to the release of all hostages and a permanent end to hostilities. The European Union recalls the importance of unimpeded access and sustained distribution of humanitarian assistance at a scale into and throughout Gaza. The European Council welcomes the Arab Recovery and Reconstruction Plan endorsed at the Cairo Summit on 4th March. The EU remains firmly committed to a lasting and sustainable peace based on the two-state solution. یہ میں بس یہ آخری سلائیڈز ہیں, پھر دو ایک باتیں اور کہہ کے بعد ختم کر دوں گا. یہ اسرائیل کے ایک اخبار میں شائع ہونے والی اپیل ہے, ذرا اس کے الفاظ پر غور کیجیے. ابھی تو حفیظ صاحب آپ کو بتائیں کہ مسلم دنیا کا درد اور مسلم دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک عجیب و غریب فینومینا ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کہ جب آپ اسرائیل میں جا کے دیکھیں اور ان کے اخبار پڑھیں اور وہاں ایسے آپ کو متعدد اشتہار ملیں گے. میں نے ایک نمونے کا یہ اشتہار آپ کے لیے نکال دیا. پہلے تو یہ چھوڑ دیجیے کہ یہ ایمبیسڈر آف چینج کیا ہوتے ہیں, مجھے تو اس کا لفظ کا صحیح تلفظ بھی نہیں آ رہا. میں نے بڑی کوشش کی کہ جو گوگل پہ آ جاتا ہے تلفظ سمجھنا, کیونکہ یہ ہیبریو کا لفظ ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تو اب یہ اس کا اشتہار ہے. The numbers are staggering. The pain is immeasurable. Israel's military response to the horrors of October 7 has cost over $55 billion. But the true cost is so much greater. Nearly 500 soldiers have fallen. Again, یہ کوئی درست فگر نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ پیش کر رہے ہیں وہ. Thousands more have been wounded. Many so severely that they will never walk again, never work again, never be the same again. And while these brave soldiers fought to protect our people, the most vulnerable among us, widows, orphans, elderly, Holocaust survivors, and struggling families have been left to navigate an increasingly difficult reality. Food prices have soared, jobs have vanished, the government has urgent priorities elsewhere, but یہ نام ان کا has not forgotten ہے, یہ اپنی تنظیم کا نام ہے. یہ پھر اسی طرح سے اس کا تعارف ہے, لیکن آگے وہ میسج کیا کہتا ہے. موسٹ ولنریبل food prices. With your help we have already delivered food under fire, provided heaters and blankets to those stranded in the north, and visited sick children in hospitals وغیرہ. Now یہ تہوار ہے ان کا. پاس اوور ایک تہوار ہے جو 7-8 دن کا تہوار ہوتا ہے. اس تہوار
we asked you to appoint us as your, یہ ان کے الفاظ ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے دوسرا پہلو بتاتی ہے. اور جنگ کوئی بھی ہو، حقیقت میں جنگ کیا کھیل کا میدان بھی ہو، آخری مرحلے میں انسان کے اعصاب کام کرتے ہیں. میٹیریل کتنا کام کرتا ہے یہ تو ہمارے سامنے آ گیا. اسرائیل کا انوینسیبلٹی کا، ناقابل شکست ہونے کا تصور تو پہلے ہی ختم ہو گیا. یہ ان کے اعصاب بول رہے ہیں کہ کس طرح کمزور ہو رہے ہیں. اور یہ اس اعتبار سے ہمارے بھی اعصاب کا امتحان ہے. ہم اپنا رول ادا کر رہے ہوں، لیکن یہ بات سمجھ لیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے شارٹ کیمپین. یہ لمبی کیمپین ہے. اس میں کامیابیاں بھی آئیں گی، اس میں مسائل اور مشکلات بھی آئیں گی. اتحاد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ حماس ہی سے ہم یہ سیکھیں کہ انہوں نے اس کو کتنی ویلیو دی ہے کہ آپ کو ان کا کوئی بیان 1.5 سال میں مسلم قیادت کے بارے میں نظر نہیں آئے گا، مسلم ملکوں کے بارے میں شکایت پر مبنی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے انڈیویجول چیزوں میں بعض اوقات سخت لب و لہجے میں بھی بات آ جائے گی. حماس لیڈرشپ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہی ہے، سب کو اپنا حامی بنانا چاہتی ہے. تو یہ جیسے لمبی لڑائی ہے اور اس لمبی لڑائی کے لیے ہمیں جیسے تیاری کرنی ہوگی. آخری 2-3 باتیں یہ ہے کہ آنے والے حالات میں ہم اس بڑی پکچر کو نہ بھولیں. یہ جو ایک مقام پر ایک محاذ پر جنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی کم فہمی ہوگی کہ ہم ایک محاذ کو ہی محاذ سمجھیں. یہ بھول جائیں کہ یہ پوری دنیا ہے، 8 ارب لوگوں کی دنیا ہے. اس میں 190 سے زیادہ ملک ہیں، بلکہ 2200 سے زیادہ ہیں. 193 تو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں. اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے ہمیں بہت اپنی قوت میں اضافہ کرنا ہے. اور یہ اس موجودہ مہم نے ایک غیر معمولی اپرچونٹی فراہم کی ہے. یعنی ہارورڈ کے انہوں نے امریکی گورنمنٹ نے امداد بند کر دی. ہارورڈ یونیورسٹی ریزسٹ کر رہی ہے، اسٹریٹس بھری پڑی ہیں. ہم اگر اس کو حکمت عملی کے تحت اگر ہم صرف مسلمانوں کا مسئلہ کہہ کے بیان کریں، we are not going to win the war. اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بیانے کا بھی زیادہ ایک طرح سے مؤثر انداز بنانا چاہیے. اس کے لیے اپنی کمیونیکیشن میں ہم میں سے ہر آدمی سوشل میڈیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، اپنا رول کیسے ادا کریں. اور میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھے احساس ہے کہ اجتماعی معاملات میں کئی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں اور اجتماعی معاملات میں کئی طرح سے بات کرنی ہوتی ہے، اس کے اپنے مواقع ہیں. لیکن کاش کہ پاکستان جو ہے وہ موجودہ پولرائزیشن سے نکلے. اس پولرائزیشن سے نہیں بھی نکل رہا ہو تو کم از کم ہمارے ہر ساتھی کو اس پولرائزیشن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ دنیا میں ہر خرابی جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کی وجہ سے ہے، دنیا میں ہر خرابی جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہے. تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہو تو اپنی لمیٹیشنز اور دوسروں کی لمیٹیشنز کو سامنے رکھنا ہوگا. یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو ہمیں بہرحال اس کے لیے بہت سارے دلائل موجود ہو سکتے ہیں، لیکن جذبات کے بجائے ہم جیسے دلائل کے ساتھ. اور آپ نے خورشید صاحب کا ذکر کیا تھا، میں نے ابھی جب جس ریفرنس کا ذکر کیا اس میں پیپلز پارٹی کے ایک سابق سینیٹر کو بلایا، اس میں مسلم لیگ کے سابق سینیٹر کو بلایا، اس میں مسلم لیگ کاف کے سابق سینیٹر کو بلایا، اس میں وسیم سجاد صاحب جو پاکستان کے قائم مقام صدر بھی رہے اور طویل عرصے تک سینٹ کے چیئرمین رہے، ان شیریں بزاری کو بلایا جو سب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی. ان سب نے یہ کہا کہ خورشید صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ اختلافات کے باوجود ہمارے ساتھ بہترین تعلقات تھے. ہمیں یہ احساس تھا کہ ہم ان سے ہر وقت بات کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں. جاوید جبار صاحب کو بلایا جو بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان خیالات میں بڑا اختلاف ہے، بہت لبرل ان کی اپروچ ہے، لیکن جہاں تک خورشید صاحب کا تعلق ہے I always enjoyed interacting with him. اور ہم نے بہت ساری چیزیں سینٹ میں ایسے کی جو مل جل کے ہو سکتی ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں خود تحریکی قیادت سے بھی یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ ہمیں جذبات کے ساتھ دلائل اور دلائل جذبات کو اوور شیڈو کریں، نہ کہ جذبات جو ہے وہ دلائل کو اوور شیڈو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یعنی توازن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لینے کی کوشش کریں. تو بہت شکریہ جناب، مجھے احساس ہے کہ وقت بھی کم تھا لیکن اس کے باوجود جو کچھ کہہ سکتا تھا. بہت شکریہ.